الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن آج کل فرض عین علم کے اسباق عید کا درس ہوتا ہے، تو آج الحمدللہ عبادات میں سے جو نماز کے احکام ہے اس میں سے تیمم کے احکام بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تیمم کس کو کہتے ہیں؟ پاک مٹی یا کسی ایسی چیز سے جو مٹی کے حکم میں ہو، بدن کو نجاست حکمیہ سے پاک کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ تیمم غسل اور وضو کا قائم مقام ہوتا ہے۔ تیمم واجب ہونے کی شرطیں۔ تیمم واجب ہونے کی 8 شرطیں ہیں۔ پہلا عاقل ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، 3 اسلام یعنی مسلمان ہونا۔ یہ تو بنیادی باتیں ہیں، ورنہ شرعی احکام کسی پہ لاگو نہیں ہوتے اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوں۔ 4 مٹی وغیرہ پر قادر ہونا، یعنی مٹی وغیرہ اویلیبل ہو، لیکن یہ پتھر وغیرہ بھی مٹی کے حکم میں آتے ہیں۔ مٹی وغیرہ پر قادر ہونا۔ 5 حدث کا پائے جانا۔ 6 حیض کا موجود نہ ہونا۔ 7 نفاس کا موجود نہ ہونا۔ 8 صاحب عذر کے لیے وقت کا تنگ ہونا۔ تیمم کا حکم۔ نمبر 1 جن حالتوں میں وضو فرض ہے، عذر کے وقت ان حالت میں تیمم بھی فرض ہے، جیسے نماز کے لیے، اور جن حالتوں میں وضو واجب ہے ان میں تیمم بھی واجب ہے، اور جن حالتوں میں وضو مستحب ہے ان میں تیمم بھی مستحب ہے، جیسے پاک آدمی کا دخول مسجد کے لیے تیمم کرنا۔ پاک آدمی سے مراد ہے کہ جو جنابت والا نہ ہو۔ نمبر 4 تیمم صحیح ہونے کی شرطیں۔ تیمم صحیح ہونے کی 9 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 نیت۔ اس کے بغیر تیمم درست نہیں ہوتا۔ اس کا وقت مٹی وغیرہ پر ہاتھ مارنے کے وقت ہے۔ بعض کے نزدیک چہرے کا مسح کرتے وقت نہیں کی جائے۔ نیت حدث یا جنابت کو دور کرنے یا نماز جائز ہونے کی یا کسی ایسی بات مقصودہ کی کرے جو طہارت کے بغیر جائز نہ ہو۔ حدث اور جنابت میں فرق ہونا، یا غسل اور وضو کے لیے 2 تیمم کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ دونوں میں سے محض ایک کی نیت سے تیمم کرے تو دونوں ہو جائیں گے۔ جنہیں باتوں کے لیے دونوں حدثوں سے یا حدث اصغر سے طہارت شرط نہیں، جیسے سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، یا قرآن پاک کی تلاوت و اذان وغیرہ، ان کے لیے وضو اور غسل کا تیمم بغیر عذر کے ہو سکتا ہے، اور اس تیمم سے یہی بیان کردہ عبادات جائز ہیں، دوسری جائز نہیں۔ پس اگر قرآن مجید پڑھنے یا چونے، مسجد میں جانے، اذان کہنے، سلام کہنے یا سلام کا جواب دینے کے لیے تیمم کیا ہو تو اس سے نماز جائز نہیں ہوگی۔ پانی موجود ہونے کی صورت میں قرآن مجید چونے کے لیے تیمم کرنا درست نہیں۔ کسی کو دکھانے کے لیے تیمم کیا، لیکن دل میں اپنے تیمم کرنے کی نیت نہیں کی تو تیمم نہیں ہو۔ مثلا کسی کو سمجھانے کے لیے، نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت کے لیے تیمم کیا تو اس سے فرض نماز جائز ہے۔ نماز کے لیے تیمم کیا تو قرآن مجید کو چونا وغیرہ امور جائز ہے، یعنی اس سے ہلکی نیت۔ بیمار یا معذور وغیرہ کو کوئی دوسرا شخص تیمم کرائے تو جائز ہے، اور نیت مریض پر فرض ہے، تیمم کرانے والے پر نہیں۔ اور جس وقت وہ مریض کو کوئی تیمم کرانا چاہے تو اس کو کہہ دے آپ نیت کر لے، اس کو ہی تیمم کرا۔ تیمم کے آزار یعنی عذر 2، اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1 پانی نہ ملنا، یعنی پانی کا 1 میل شرعی یا زیادہ دور ہونا۔ پر جو شخص پانی سے 1 میل دور ہو، خواہ وہ شہر میں ہو یا باہر ہو، خواہ مسافر ہو یا مقیم ہو، اور سفر کثیر ہو یا قلیل، مثلا یوں ہی تھوڑی دور جانے کے لیے نکلا ہو تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز درست ہے۔ پس اگر کوئی شخص آبادی سے 1 میل کے فاصلے پر ہو اور 1 میل سے قریب کہیں پانی نہ ملے تب بھی تیمم کر لینا درست ہے۔ پانی کی تلاش کرنا ضروری ہے جبکہ جان و مال کا خوف اور ساتھیوں کے انتظار کی مشقت نہ ہو۔ پانی تلاش کیے بغیر تیمم کرنا درست نہیں ہے، اور جب کسی کے بتانے پر یا اپنے اٹکل سے اس بات کا گمان غالب ہو جائے کہ پانی 1 میل کے اندر ہے اور اس کو یا اس کے ساتھیوں کو تکلیف یا حرج نہیں ہوگا تو پانی لانا اور وضو کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی بتانے والا نہ اور کسی طریقے سے بھی پانی کا پتہ نہ چلے کہ پانی 1 میل شرعی یا اس سے زیادہ دور ہے تو پھر پانی لانا واجب نہیں بلکہ تیمم کر لینا جائز ہے۔ اس میں فاصلہ کا اعتبار ہے، نماز کا وقت چلے جانے کے خوف کا اعتبار نہیں۔ بس اگر آدھے میل پر پانی ہو اور وقت تنگ ہو تو وضو کر کے نماز پڑھے، چاہے نماز قضا ہو جائے۔ شرعی میل انگریزی 1 فرلانگ اور 10 گز سے بڑا ہوتا ہے۔ نمبر 2 پانی میں لینے میں درندے یا دشمن کا خوف ہونا۔
خوف خواہ جان کا ہو یا مال کا ہو، یا خواہ اپنے مال کا ہو یا امانت کے طور پر ہو، سانپ، آگ، چور یا کسی اور بلائے جانور وغیرہ کو خوف ہونے بھی عذر ہے۔ نمبر 3، پانی توڑا ہو اور پیاس کا خوف ہو، خواہ اپنے لیے ہو یا اپنے ساتھی اہل قافلہ میں سے کسی اشنا یا اجنبی کے لیے ہو، یا سواری کے جانور کے لیے ہو، خواہ اس وقت ہو یا آئندہ ہو، یہ سب امور عذر ہیں۔ اس طرح آٹا گوندنے کی ضرورت ہے تو تیمم جائز ہے۔ شوربہ پکانے کے لیے عذر کی ضرورت ہو تو عذر نہیں ہے، اس پانی سے وضو کرے، تیمم جائز نہیں۔ نمبر 4، بیمار ہو جانے، بیماری بڑھ جانے کا خوف ہو جبکہ اپنے تجربہ علامات سے گمان غالب ہو جائے، کسی تجربہ کار مسلمان حکیم کے کہنے سے معلوم ہو۔ اگر ٹھنڈا پانی نقصان دے تو گرم پانی نقصان نہ دے تو گرم پانی سے وضو غسل کرے، لیکن آدمی ایسی جگہ جہاں گرم پانی نہیں مل سکتا تو پھر تیمم کر لینا درست ہے۔ اگر کہیں اتنی سردی اور برف پڑتی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار پڑ جانے کا خوف اور رضائی لحاف وغیرہ کوئی چیز بھی پاس نہیں کہ نہا کر اس سے گرم ہو جائے، تو ایسے وقت میں مجبوری کی وجہ سے تیمم کر لینا درست ہے۔ نمبر 5، ایسی نماز کے فوت ہو جانے کا خوف ہو جس کا مقام بدل نہ ہو، جیسے عیدین کی نماز، چاند گرہن، سورج گرہن کی نماز جنازہ وغیرہ، تو یہ بھی عذر ہے۔ پانی نکالنے کا سامان نہ ہونے کی وجہ سے پانی پر قادر نہ ہونا، کنواں موجود ہے مگر ڈول اور رسی نہیں، اگر کپڑے لٹکا کر پانی نکالنا ممکن ہے تو اس کو نچوڑ کر وضو کر لینا لازم ہے، اگرچہ پورا وضو چند مرتبہ میں ادا ہو جائے، اس صورت میں تیمم جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر پانی موجود ہے مگر وہ شخص اٹھ کر اسے نہیں لے سکتا اور دوسرا آدمی موجود نہیں تو وہ معذور ہے اور اس کے لیے تیمم درست و جائز ہے۔ تو یہ عذروں کی باتیں ہیں۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، بعض دفعہ سستی کی وجہ سے لوگ معذور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ بہت واقعہ میرے سامنے ہوا ہے۔ پشاور سے میں آ رہا تھا تو اڈے پہ پہنچ گیا گاڑی کے پر بیٹھنے کے لیے، تو دیکھا کہ بڑے میاں تیمم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ تیمم کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے پانی نہیں۔ میں نے کہا پانی یہ تو ہم آبادی میں ہیں اور ہر طرف جائیں گے تو مسجدیں بھی ہیں اور مطلب یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے، کیسے پانی نہیں ہے؟ کہتے پھر گاڑی نکل جائے گی۔ تو میں نے کہا یہ تو پھر عذر نہیں ہے، تو پھر میں نے کہا کیا کروں؟ میں نے کہا یہ پانی پیسوں سے بھی لیا جا سکتا ہے، یہ لوگ دیکھیں نا پانی بیچ نہیں رہے، کہتے ہاں اچھا وہ یاد آ گیا، اچھا وہ یاد آ گیا۔ وہ بچہ گزر رہا تھا تو اس کو کہا آؤ بچے، تو کہتے ایک گلاس دے، تو ایک اس نے دے تو اس نے وضو کر لیا اور ایک گلاس سے پیر دھو لیے، 2 گلاس، 98 روپے 98 کا وہ گلاس ہوتا تھا ان دنوں پانی کا، تو اس نے 1 روپے نکالا، کہتے نہیں بابا جی میں وضو کرانے کا پیسے نہیں لیتا اس نے پیسے نہیں لیے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف اپنے آپ کو ویسے معذور سمجھ لیتے ہیں، معذور نہیں ہوتے۔ تو یہ اب دیکھو حل اس کا نکلا ہے، حل موجود، مطلب پیسے آپ کے جیب میں، پانی پیسوں سے ملتا ہے، پھر کیوں معذور ہے آپ؟ مطلب ظاہر وہ تو ہے، پیسے کس لیے، کس چیز کے لیے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا مطلب یہ کہ ندی تھی، بہت زیادہ چوڑی بھی نہیں تھی لیکن بہت زیادہ تنگ بھی نہیں تھی، تو اس میں درمیان میں کشتی وغیرہ چلتی رہی تھی، تو ایک آدمی کو چھینک آئی۔ اب یہ ایک مستحب چیز ہے، تو اس نے مطلب جو ہے نا کچھ زبان وغیرہ نہیں ہلائی جیسے الحمدللہ کے، تو اس نے پاس کشتی والے سے کہا کہ آپ مجھے اگر باہر لے جائیں پھر فوراً واپس آئے تو کتنے پیسے لیں گے؟ کہتے 2 درہم۔ کہتا بس ٹھیک ہے جی۔ اس میں بیٹھ گیا، ادھر پارک چلا گیا، اس سے کہا جی آپ کو چینک آئی تھی؟ نے کہا الحمدللہ کہے، سنت ہے، ثواب مل جائے گا۔ اس نے الحمدللہ کہا اور اس نے یرحمک اللہ کہا اور پھر وہی کشتی میں بیٹھ کے واپس۔ تو ابھی درمیان میں آ گیا تھا کہ اوپر سے آواز ہے کہ 2 درہم سے جنت خرید لیا، 2 درہم سے جنت خرید لیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، وہ پانی مطلب آپ تھوڑے سے ذرا کوشش کر لیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ مل جاتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزوں پر پیسہ خرچ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ نمبر 3، تیمم مٹی یا مٹی کے جنس پر کرنا۔
نمبر ایک، پاک مٹی جو چیز زمین کے جنس ہے اس پر تیمم کرے، اگرچہ اس پر گرد و غبار نہ ہو، اور جو چیز جل کر راکھ ہو سکتی ہے جیسے لکڑی، گھاس وغیرہ، اور جو چیز پگھل کر نرم ہو جائے جیسے سونا، چاندی، لوہا، کانسی، تانبا وغیرہ، یہ چیز زمین کی جنس سے نہیں ہے۔ پس وہ ہر قسم کی مٹی، سرخ، سیاہ، سفید وغیرہ، ریت، گچ، چونا، پتھر، سرما، ہڑتال، گیرو، ملتانی، گندک، فیروزہ، عقیق، زمرد، زبرجد، یاقوت وغیرہ جو پتھر کی قسمیں، کچی یا پختہ اینٹ اور مٹی کے کچے یا پکے برتن، خواہ نہیں ہو یا ان میں پانی بھر چکے ہوں، ان سب پر تیمم جائز ہے، خواہ ان پر گرد و غبار ہو یا نہ ہو۔ اچھا، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، عوام کو بہت زیادہ ہے، علماء کو تو نہیں ہے۔ عوام کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ گرد و غبار پہ تیمم سمجھتے ہیں کہ تیمم ہوتا ہے، لہٰذا مطلب یہ ہے کہ پتھر پر بھی اگر گرد و غبار نہ ہو تو پھر وہ نہیں کرتے اس پر، اور جب گرد و غبار ہو تو پھر اس پہ کرتے کہ مطلب وہ سمجھتے کہ شاید گرد و غبار اس کے لیے شرط ہے، نہیں، اس کے لیے شرط نہیں ہے، بالکل صاف پتھر دھلا ہوا اس پر آپ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، اینٹ بالکل دھلی ہوئی ہو پکی، آپ اس پر کر سکتے ہیں۔ ہاں، مطلب کپڑے پہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ کپڑا جل کے راکھ ہو جائے گا، اس کے لیے پھر گرد والی بات ہے کہ اگر اس میں اتنا گرد ہو کہ آپ اس کو زور سے دبائیں اور اس سے گرد اڑے تو اس گرد پر آپ کر سکتے، کیونکہ گرد جو ہے مٹی کے جنس سے ہے، وہ اس وقت یہ والی بات ہے، یہ نہیں کہ مطلب ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اب وہ گرد کے اوپر وہ یعنی وہ ہے کرنا ضروری ہے، نہیں، گرد اس لیے کہ وہ مٹی کے جنس سے ہے، تو اس وجہ سے اگر آپ کپڑے پہ تو کر نہیں سکتے، اس پر بھی نہیں کرتے، پلاسٹک ہے نا، مطلب بجائے اس پہ بھی نہیں کرتے، اس پہ اگر گرد پڑا ہو تو پھر آپ اس پہ جو ہے نا وہ کر لیں تو مطلب ہو جائے گا۔ دیواروں پر بھی ایسی ہی بات ہے، کیونکہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ تو جل جاتا ہے نا یہ پینٹ وغیرہ، ہاں جی، تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ اس پہ گرد و غبار ہوتے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر اینٹوں کا دیوار ہو تو پھر اس پہ ڈائریکٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بالکل پاک ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، یہ بات ضروری ہے۔ یہ ماربل پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی تو وہ ہے نا، پتھر ہے، ماربل پہ بس اس کو آپ پاک کر لیں ایک دفعہ تو پھر آپ اس پہ کرتے رہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں ہوتا ہے یہ کہ بعض دفعہ یہ لوگ جو مکان بناتے ہیں نا اس کو ترائی کرتے ہیں تو ناپاک پانی سے کرتے ہیں، وہ پاک پانی نہیں ہوتا، مطلب نالیوں سے بھی لے لیتے ہیں پمپ کے ذریعے سے اور اس پر وہ ترائی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کون سا وسیع اس میں آ گیا نا، اس میں اس کے اوپر تو پلستر پھر ہو گئی، تو وہ ٹھیک نہیں، تو اس کو پھر اگر دھلا ہوا ہو پھر ٹھیک ہے، صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اینٹوں کا بنا ہوا ہے اور پاک نہیں ہے، مطلب اس کی ترائی ناپاک پانی سے ہوئی ہے، تو جب تک وہ ناپاک ہے اس وقت تک اس پاک، کیونکہ تیمم کے لیے اچھی خاص پاک مٹی کی ضرورت ہے، نماز پڑھنے کے لیے اتنا اہتمام نہیں ہے، مطلب اس پہ جگہ سوکھی ہوئی ہو تو آپ اس پہ کر سکتے، لیکن جو تیمم ہے اس کے لیے زیادہ پاکی کی ضرورت ہے، مطلب یہ بات ہے، کیوں ایسے ہی ہے نا، تیمم کے لیے شخص جو ہے نا زیادہ اس کا پاک ہونے کا ہے، کیونکہ پاک کرنے والے ہیں نا، ایک ہوتا ہے طاہر اور ایک ہوتا ہے مطہر، تو جو طاہر خود ہے لیکن مطہر نہیں ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے، تو وہ الگ بات ہے، یہ پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرنے والے بھی۔ اب جیسے پانی ہے تو پانی اگر ناپاک ہو، اس ناپاک پانی سے تو آپ وضو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے طہارت آپ نے کرنی ہے نا۔ اچھا، خواہ ان پر گرد و غبار ہو جانا، لیکن مٹی کے برتن پر روغن پرا ہو تو یہ تیمم درست نہیں ہے، لیکن میں دیوار کی مثال دی نا، مٹی کے برتن پر روغن پرا ہو تو تیمم درست، لکڑی، لوہا یا کان سے نکلنے کا بعد صاف کیا ہوا سونا، چاندی، تانبا، پیتل، ایلومینیم، سیسا، رانگ، جست، گیہوں، جو، ہر قسم کا غلہ، کپڑا، راکھ، عنبر، کافور، مشک، مونگا وغیرہ، ان تمام چیزوں پر تیمم جائز نہیں، لیکن اگر ان چیزوں پر مٹی کا گرد و غبار ہو تو پھر جائز ہے۔ پر جو چیز زمین کے جن سے نہیں اور اس پر اتنا غبار ہے کہ ہاتھ مارنے سے اڑنے لگے، یا اس چیز سے ہاتھ رکھ کر کھینچنے سے ہاتھوں پر مٹی کا نشان پڑ جائے تو اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔
پس اگر پر دونوں ہاتھ مارے اور جب غبار اس کے ہاتھ پر لگ جائے اور اس کا اثر ظاہر ہو تو تیمم کرے یا اپنا کپڑا جھاڑے اور ہاتھوں کو غبار کی طرف ہوا میں اٹھائے. کپڑا جھاڑے اور ہاتھوں کو غبار کے اوپر ہی ہاں جی کی طرف ہوا میں اٹھائے. جب غبار اس کے ہاتھوں پر پڑے تو اس سے تیمم کر لے. ڈیلا مٹی وغیرہ پر ایک ہی جگہ سے ایک آدمی بار بار تیمم کرے یا بہت سے آدمی تیمم کرے تو جائز ہے اور اس جگہ مستعمل نہیں ہو جاتی. مسجد کی دیوار یا زمین پر سے تیمم کرنا بلا کراہت جائز ہے کیونکہ مسجد پاک ہوتی ہے نا تو اس میں تو پاکی ہوتی ہے تو اس پر بلا کراہت جو ہے نا وہ جز ہے. استیعاب یعنی پورا مسح کرنا. استیعاب پورا مسح کرنا یعنی اس طرح مسح کرنا کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے. اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوا. مطلب جناب اچھی طرح ٹھیک ہے نا وہ کر لیں اور اس طرح ہاتھوں کا بھی اس طرح یہ 3 انگلیوں کا تو آپ نے اس طرح لے لیا ہاں جی. پھر الٹ کر کے یہ 2 انگلیاں بچی ہوئی ہیں ہاں جی ان کو کر لیا بس پورا ہو گیا. اس طرح مطلب ہے کہ یعنی وہ 3 انگلیاں ہے اور 2 انگلیاں اس کے ساتھ. تو یہ طریقہ ہمیں بتایا گیا تھا. اچھا استیعاب اصل میں استیعاب کا لفظ آتے ہیں نا مطلب پورا تو یہ اس کے لیے استیعاب. اچھا بولوں کے نیچے اور بہوں کے نیچے اور آنکھوں کے اوپر کی جو جگہ کسی مسئلے تو تیمم صحیح نہیں ہوا. اور روغن چربی موم تنگ انگوٹھی کنگن چوڑیاں وغیرہ نکال دینا ضروری ہے تاکہ مسح پوری طرح سے ہو جائے. انگوٹھی کنگن چوڑی کر حرکت دینا کافی نہیں بلکہ اپنی جگہ سے ہٹا کر اس کے نیچے بھی مسح کرے. 2 نتنوں کے بیچ میں جو پردہ ہے اس پر بھی مسح کرے ورنہ نماز نہیں ہوگی. یعنی جو باہر والے جو جتنا ایسا اس کا باہر نظر آتا ہے. اگر انگلیوں کے بیچ میں غبار داخل نہ ہوا تو ان کے خلال کرنا واجب ہے کیونکہ ہاتھوں پہ کیا نا تو ظاہر مطلب اپنے ہاتھوں اس طرح کھلی اس لیے رکھتے ہیں نا کہ تاکہ جو ہے نا مطلب اس کے اوپر بھی غبار آ جائے. لیکن پتھر وغیرہ پہ کریں گے تو پھر تو خلال کرنا ضرور ہوگا نا کیونکہ ظاہر وہ تو اس کے اندر نہیں جاتا. اچھا کسی کی لبیں اتنی زیادہ بڑی ہوں کہ اس کا ہونٹ چپ جائے تو انہیں اٹھا کر ہونٹوں کی ظاہری حصہ پر مسح کرے ورنہ تیمم نہیں ہوگا. تو اس کو اس طرح کرے گی یہ ہونٹوں کا ظاہری حصہ ہے مطلب ماشاءاللہ بڑی تفصیل بتائیے. 5 پورے ہاتھ سے یا اکثر ہاتھ سے مسح کرے. اس کا مطلب یہ کم از کم 3 انگلیوں سے مسح کرے 1 یا 2 انگلیوں سے مسح جائز نہیں ہے. لیکن یہ ہم نے ابھی جو مثال دی تھی نا یہ 3 انگلیاں اور پھر بعد میں 2 انگلیاں پھر واپس تو یہ اس طرح ہے. یہ انگلیاں دیکھیں نا اس پر اس طرح اب اس طرح پھر آپ مطلب دونوں ہاتھوں پہ کر لیں تو پھر مسح کر لیں. اچھا جو چیز تیمم کے منافی ہو ان کا نہ پائے جانا جیسے حیض و نفاس وغیرہ. اعضاء مسح پر جو چیز مسح روکنے والی ہے اس کو دور کرنا جیسے موم چربی انگوٹھے وغیرہ کا اتار مسح کرنا. پانی کا طلب کرنا جبکہ گمان ہو کہ پانی قریب ہو سکتا ہے مثلا سبزہ نظر آئے یا پرندے گھومتے ہو یا کسی اور علامت سے یا کسی متقی آدمی کے بتانے سے پانی کا قریب ہونا معلوم ہو تو تقریباً 400 گز شرعی کی مقدار چاروں طرف تلاش کرے. خود تلاش کرنا لازم نہیں اگر کسی دوسرے سے تلاش کر لی تب بھی کافی اور اس کے لیے ادھر ادھر جانا واجب نہیں بلکہ اسی جگہ سے ہر طرف نظر دوڑانی واجب ہے جبکہ درخت وغیرہ دیکھنے سے مانع نہ ہو ورنہ اونچی جگہ چڑھ کے دیکھے اور اگر وہاں سے دیکھنا بہت رکاوٹ ہو کہ کافی نہ ہو تو چلنا لازمی ہو. اگر وہاں قریب پانی
کہ گمان غالب نہ ہو اور کوئی خبر دے تو تلاش کرنا واجب نہیں، پس اگر پانی ملنے کا شک ہو تو طلب کرنا مستحب ہے، اور اگر شک بھی نہ ہو تو تلاش نہ کرنے پر مستحب کا تارک نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کے ساتھی کے پاس پانی ہے اور اس کو گمان ہے کہ اگر مانگے تو دے دے گا تو مانگنا واجب ہے اور تیمم جائز نہیں ہوگا، اور اگر یہ سمجھتے کہ وہ نہیں دے گا تو مانگنا واجب نہیں، تیمم جائز ہے۔ اگر پانی قیمت کے بغیر نہ ملے، اس کے پاس رقم نہیں ہے کرایہ وغیرہ سے تو خریدنا واجب نہیں، تیمم کر کے نماز، اور اگر فالتو رقم ہو اور وہ رواجی قیمت مانگتا ہو تو پانی خرید کر وضو کر تیمم نہ کرے، بہت زیادہ مثلا رواج سے دگنی قیمت مانگتا ہو یا اس سے کم نہ کرے تو تیمم کرے، مطلب یہ اس میں فقہاء نے گنجائش نکالی ہے کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، وہاں تو اس لڑکے نے پیسے ہی نہیں لیے ماشاء اللہ۔ 8، اسلام یا اسلام مسلمان ہونا۔ 9، تیمم کے ارکان۔ تیمم کے 2 ارکان ہیں، 2 ضربے یعنی 2 دفعہ خشک و پاک مٹی یا مٹی کے جنس کی چیزوں پر ہاتھ مارنا۔ نمبر 2، مسح کرنا یعنی ایک ضرب سے منہ چہرے کا مسح کریں اور دوسری ضرب سے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کریں۔ ایک ہی ضرب سے منہ اور ہاتھوں پر مسح کرنا جائز نہیں، اگر ایک ہاتھ سے منہ کا مسح کیا اور دوسرے ہاتھ سے ایک ہاتھ تو منہ اور ہاتھ کا مسح جائز ہوگا، اور اس کو چاہیے کہ دوسرے ہاتھ کے لیے دوسرے ضرب لگائے، مگر یہ خلاف سنت ہے، تیمم میں سر و پاؤں کا مسح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیمم کی سنتیں۔ تیمم کی 7 سنتیں۔ نمبر 1، ہاتھوں کو مٹی پر رکھ کر آگے لانا۔ اچھا، پھر پیچھے کو لے جانا، یعنی اس طرح، اور پھر ان کو جاڑنا، انگلیوں کو کھلا رکھنا تاکہ ان پہ گرد و غبار آ جائے، شروع میں بسم اللہ پڑھنا، ترتیب کا لحاظ رکھنا، پے در پہ تیمم کرنا، مستحبات تیمم، ہتھیلیوں کے اندرونی سطح سے تیمم کرنا، پہلے دائیں عضو کا مسح کرنا پھر بائیں کا، مٹی سے تیمم کرنا نہ کہ اس کے ہمجنس سے، ٹھیک ہے، منہ کے مسح کے بعد داڑھی کا خلال کرنا، مسنون طریقے سے مسح کرنا، دونوں ہاتھوں کا مٹی پر مارنا تاکہ مٹی انگلیوں کے اندر پہنچ جائے۔ اب کل 13 سنتیں ہو گئی۔ اچھا، 7، تیمم کرنے کا پورا مسنون طریقہ۔ اب ذرا ماشاءاللہ اس میں سب آ جائیں گی۔ تیمم کرنے کا مسنون طریقہ یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر نیت کرے کہ میں ناپاکی دور کرنے، اور نویت السنت تیمم تیمم مطلب کرتا ہوں پاکی کی نیت سے، والاستواء صلاۃ اس میں آتا ہے، لیکن وہ تو عربی میں ہے تو بس اردو میں کر لے، پشتو میں کر لے۔ ہاں ہاں بالکل، ہاں بالکل بھائی، لرفع الحدث، ہاں مجھے اب یاد آ گیا، نویت التیمم لرفع الحدث والاستواء صلاۃ، لرفع میں نے کہا کیا چیز رہ گیا نہیں ٹھیک ہے، مطلب صحیح ہے، اگر ہو تو اچھا ہے، دل میں کر لے کافی ہے، مطلب اس میں نیت تو ہمیشہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، دل میں کر لے بس، اس کے لیے تو زبان کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کون سی زبان میں انسان دل میں نیت کرتا ہے؟ نہیں، دل میں کس زبان میں نیت کرتا ہے؟ ہاں دل کی تو زبان آپ کو پتہ ہے؟ ہاں اچھا، تیمم کرنے کا مسنون طریقے بسم اللہ پڑھ کر نیت کرے کہ میں ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، پھر دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی کے بڑے ڈیلے پر اپنے دونوں ہاتھوں کے تیلیوں کے اندرونی جانب سے کشادہ کر کے مار کر ملتا ہوا آگے لائیں، پھر پیچھے کو لے جائے، پھر ان کو اٹھا کر اس طرح جاڑے کہ دونوں ہاتھ تیلیوں کے نیچے کی طرف، دونوں ہاتھ تیلیوں کو نیچے کی طرف جھکا کر دوسری انگوٹھیوں کو آپس میں ٹکرا دے تاکہ زائد مٹی جڑائے، اور جاڑنے کے علاوہ دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں نہ ملائے، اس طرح ضرب بیکار ہو جائے گی، یعنی جو ہے نا مطلب اس طرح نہیں۔ اچھا، اگر زیادہ مٹی لگ جائے تو منہ سے پونگ دے، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنے پورے منہ اور پر اوپر سے نیچے کو اس طرح مسے، کوئی جگہ ایسی باقی نہیں جہاں ہاتھ نہ پہنچے ہو یا ایک بال برابر بھی چھوٹ نہیں تو تیمم جائز نہ ہوگا۔ پھر داڑھی کا خلال کرے، پھر دوسری مرتبہ پہلے کی طرح
مٹی پر ہاتھ پر جاڑے ہو کلمہ کی انگلی اور انگوٹھی کے سوا. ہاں جی انگوٹھا کے کلمہ کی انگلی. اچھا بائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں کو درمیان ہاتھ کی انگوٹھی کے سوا باقی 4 انگلیوں کے سرے پر پشت کی جانب، جیسے میں نے بتایا کونی تو کھینچ لائے، اور اس طرح کہ بائیں ہاتھ کی کچھ ہتھیلی بھی لگ جائے، بائیں ہاتھ کی کچھ ہتھیلی بھی، یہ ہے نا. اچھا اور کوہنیوں کا مسح بھی ہو جائے، اور پھر باقی دونوں انگلیوں نے کچھ انگوش شہادت اور انگوٹھا اور ہاتھ کی باقی بائیں کے ہتھیلیوں کو دوسری جانب رکھ کر کوہنی کی طرف سے کلائی تک کھینچتا ہوا لائے، اور انگوٹھے کے اوپر کی جانب بھی اس کے ساتھ ایک وضو کا مسح پورا ہونے سے پہلے اگر ہاتھ اٹھا لے تو ضرب باطل ہو جائے گی. جیسے پانی ہے نا، پانی کا مسح ہم کرتے ہیں تو تازہ پانی سے کرتے ہیں نا، تو اگر ہاتھ اٹھا لیا تو پھر وہ پانی تازہ نہیں رہے گا، تو اس صورت میں پھر دوبارہ پانی لینا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ بھی مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ مطلب اٹھانا نہیں ہے، اٹھا دیا تو بس پھر وہ ضرب باطل ہو گئی. اس طرح دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کا مسح کرے، پھر انگلیوں کا خلال کرے. وضو غسل دونوں کا تیمم کا یہی طریقہ، اگر انگوٹھی وغیرہ ہو تو اس کو اتار کر ہلا کر اس کی جگہ بھی مسح کرے. نمبر 8 تیمم کو توڑنے والی چیزیں. یہ 2 قسم کی ہیں. جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے وضو کے لیے کیا گیا تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جو چیزیں غسل کو واجب کرتے ہیں وہ غسل کے تیمم کو توڑتی ہیں. پس غسل کا تیمم صرف حدث اکبر سے ٹوٹتا ہے، وضو کو توڑنے والی چیزوں سے غسل کا تیمم نہیں ٹوٹتا. مثلا اگر کسی نے وضو اور غسل دونوں کا تیمم کیا پھر سے وضو توڑنے والے فعل سے زد ہوا تو اس کا وضو کا تیمم ٹوٹ جائے، غسل کا تیمم بدستور رہے گا. اب اگر وہ پانی نہ ملے تو صرف وضو کی نیت سے تیمم کرے. اگر کوئی شخص ریل پر سوار اس نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا، پھر اس نے سفر ریل گاڑی میں اس کو پانی دریا تالاب وغیرہ نظر آیا تو اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ریل گاڑی وہاں نہیں ٹھہر سکتی اور وہ چلتی گاڑی سے اتر نہیں سکتا، اس لیے وہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہوا. جس کو عذر کی وجہ سے تیمم جائز ہوا تھا اور جب وہ عذر جاتا ہے تو تیمم ٹوٹ جائے گا. مثلا پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تو پانی پر قدرت اگر حاصل ہو جانے کی صورت میں تیمم ٹوٹ جائے گا. وضو کے موافق پانی ملنے سے وضو کا تیمم ٹوٹ جائے گا. غسل کے موافق پانی ملنے سے غسل کا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. بس اگر اتنا پانی مل جائے اس سے غسل کے فرائض ادا ہو سکے تو غسل کا تیمم ٹوٹ جائے گا. ہاں غسل کی سنتیں ادا نہ ہو سکے. اس طرح اگر وضو کے لیے اتنا پانی مل سکے جس سے وضو کے فرائض ادا ہو سکے تو وضو کا تیمم ٹوٹ جائے گا، خواہ وضو کی سنتیں ادا نہ ہو سکے. اور اگر مرض وغیرہ کسی اور عذر کی وجہ سے تیمم کیا تو اس عذر کے جاتے رہنے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا. تیمم جائز ہونے کے اسباب یعنی پانی دور ہونا، خوف مرض، خوف دشمن، خوف پیاس اور پانی نکالنے کا سامان نہ ہونا، علیحدہ ہونے کی وجہ سے ایک عذر دوسرے میں شامل نہیں ہو سکتا. جب کسی شخص نے ایک عذر کی وجہ سے تیمم تو پھر کوئی دوسرا عذر پہلے ایجاد کی حالت میں لاحق ہو گیا تو پھر پہلا عذر جاتا رہا تو اس کی پہلی ایجاد بالکل ختم ہو گئی، اس کا تیمم بھی ختم ہو گیا. اب دوسری ایجاد کا تیمم دوبارہ کریں. مثلا مسافر نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا، اسی حالت میں ایسا مرض ہو گیا جس سے تیمم جائز ہوتا ہے. پھر اس شخص مقیم ہو گیا تو پہلا سبب یعنی سفر ختم ہو جانے سے وہ تیمم ختم ہو گیا. اب اس سے نماز جائز نہیں بلکہ اب وہ مرض کی وجہ سے دوبارہ تیمم کرے. اور اگر کئی اعذار جمع ہو گئے تو جو عذر بھی جاتا ہے تو پھر دوبارہ باقی عذروں کے لیے وہ کرے گا، تیمم کرے گا. یا مسافر تیمم کے بعد پانی مل گیا لیکن ایسا مرض لاحق ہوئی جس سے تیمم جائز ہوتا ہے تب بھی وہ پہلے تیمم ختم ہو گیا، اب دوبارہ تیمم کرے، یعنی اس نیت سے کرے جو عذر باقی ہے. تیمم کے مختلف مسائل. اگر وقت کے داخل ہونے سے پہلے تیمم کر لے تو جائز ہے. ایک تیمم سے جب تک وہ نہ ٹوٹے اور جس کے در فرض نفل نماز پڑھے جائز ہے. اس طرح نماز کے لیے جو تیمم کیا اس سے فرض نماز، نفل نماز، قرآن مجید کی تلاوت، جنازے کی نماز، سجدہ تلاوت و تمام عبادات جائز ہوتی ہیں. جب تک پانی نہ ملے یا کوئی اور عذر باقی رہے تیمم کرنا جائز ہے. اگر اس حالت میں کئی سال گزر رہے تو کوئی مذاکرہ نہیں. عذر کی حالت میں تیمم کرنے سے وضو غسل کے برابر کی پاکی حاصل ہو جاتی ہے. یہ نہ سمجھے کہ اچھی طرح پاک نہیں ہوا، جب تک عذر رہے یہی حکم ہے. البتہ عذر دور ہونے کے بعد ناپاکی عود کر آتی ہے. اگر پانی ملنے کی امید ہو تو آخری وقت تک تاخیر کرنا مستحب ہے، اور اگر امید نہ ہو تو تاخیر نہ کرے اور وقت مستحب میں تیمم کر کے نماز پڑھ لے. اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر پانی مل گیا تو اس کی نماز ہو گئی، اب لوٹانے کی ضرورت نہیں، خواہ پانی وقت کے اندر ملا ہو یا وقت کے گزرنے کے بعد. نمبر 5 اگر کہیں پانی مل گیا لیکن اتنا توڑا کہ ایک دفعہ منہ، دونوں ہاتھوں کا کونی سمیت تو دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دو سکتے تیمم کرنا درست نہیں. ان اعضاء کو ایک دفعہ دھو لے اور سر کا مسح کر لے. کلی وغیرہ وضو کی سنتیں چھوڑ دے اور اگر اتنا بھی نہ ہو تو تیمم کر لے.
ایک ہی تیمم وضو اور غسل دونوں کے لیے کافی ہوتا ہے. اگر جنوبی کے پاس اتنا پانی ہو کہ اس کے کچھ اعضاء غسل یا پورے وضو کی کفایت، تو غسل کا تیمم کرے، اور یہ تمام غسل اور فرض وضو دونوں کے لیے کافی ہوگا. اس کو وضو اور بعض ایسا غسل کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اگر غسل کے تیمم کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو اب وضو کے لیے تیمم نہ کرے بلکہ اس کو وضو ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اب وہ بقدر کفایت پانی پر قادر ہے. یہ حکم اس وقت بھی ہے جب کہ پانی تو کافی ہے، مگر غسل کرنا نقصان کرتا ہے اور وضو کرنا نقصان نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ غسل کے لیے آپ نے کر لیا، بس وہ کافی ہے. اب وضو کے لیے پانی مل گیا یا نقصان نہیں کرتا تو پھر آپ وضو کے لیے وضو کرتے رہیں. جنوبی کے لیے جنازہ اور عیدین کی نماز کے لیے تیمم جائز ہے. جنوبی، اچھا، اگر جنازہ حاضر ہو اور ولی کے سوا دوسرے شخص کو وضو کرنے تک نماز جنازہ فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے، اور اگر وضو کر کے ایک تکبیر بھی مل سکے تو تیمم جائز نہیں. اس صورت میں ولی کے واسطے تیمم جائز نہیں، کیونکہ اس کا انتظار ضروری ہے، اس کی اجازت سے نماز ہوگی. مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ جب فوت ہوئے تھے تو جنازہ جو ہے وہ مولانا سمیع الحق صاحب نہیں پڑھا سکے، کیونکہ ان کے نکسیر ٹوٹ گئی تھی. تو اس نے کہا تیمم کر لوں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب پاس کھڑے تھے، کہتے نہیں، آپ ولی آپ نہیں کر سکتے، آپ کے تیمم جائز نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے لیے تو انتظار کیا جا سکتا. مطلب یہ ہے کہ یہ احکامات عین وقت پہ، کیونکہ یہ باریکات ہیں، جزیات ہے، ضروری نہیں کہ کسی کو یاد ہو. بے شک پڑھے ہو یا پڑھائے بھی ہوں، بعض دفعہ پڑھا بھی لیتے ہیں لیکن عین وقت پہ یاد نہیں رہتے، ایسے بھی ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں پھر باقی اس وجہ سے بشتی زیور ٹائپ کتاب جو ہے نا، وہ اپنے آدمی کے ساتھ رکھے. آج کل تو موبائل پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو عین وقت پہ آدمی دیکھ سکتا ہے کہ کیا ہے، کیونکہ ضرورت پڑ جاتی. نمبر 9، عورت کے لیے پانی کے ہوتے ہوئے سفر میں پانی لینے نہ جانا اور تیمم کر لینا جائز نہیں. یہ سب پردہ جس میں شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ جائے ناجائز و حرام ہے. بس اس کو برقع اوڑھ کر یا سارے بدن پر چادر لپیٹ کر پانی کے لیے جانا واجب ہے. البتہ لوگ کے سامنے بیٹھ کر وضو نہ کرے اور ہاتھ منہ نہ کھولے. اگر پانی کی جگہ نہ جانے میں آپ کو اپنی جان مال اور عزت و عصمت اور کا خوف نہ ہو تو نہ جائے، اور اس کو تیمم کرنا جائز ہے، مطلب اس کا اگر خوف ہو. نمبر 10، جنوبی کا مسجد میں بلا ضرورت جانے کے لیے تیمم جائز نہیں، لیکن اگر مجبوراً جانا پڑے تو جائز ہے، مگر ضرورت پوری ہونے پہ جلدی نکل آئے. اس طرح اگر مسجد میں سوئے ہو تو نہانے کی ضرورت ہو گئی تو آنکھ کھلتے ہی جہاں سویا تھا فوراً تیمم کر کے باہر نکل آئے. دیر کرنا حرام ہے. یہ تبلیغ والوں کے ساتھ ایسا مطلب ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر مسجد میں سوئے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں پر ان کو اس پر یہ مسئلہ ہمیں بتایا جاتا تھا باقاعدہ. نمبر 11، ریل میں سیٹوں اور گدوں پر جو گرد و غبار جم جاتے اس پر تیمم جائز ہے. یہ وہ ہم نہیں کریں کہ شادی کا غبار پاک ہے یا ناپاک ہے. فقہ کا مشہور قاعدہ ہے نا کہ چیزیں پاک ہیں جب تک اس کے ناپاکی کا یقین نہ ہو. یہی فارمولہ ہے نا، چیزیں پاک ہیں جب تک. ہاں، اگر ناپاکی کا یقین ہو تو اس کو پاک کرنے کا پر یقین ہونا چاہیے، اس کو پاک کیا جائے گا. شک سے پاک نہیں ہوگی، مطلب یہ کہ اس کو پھر پاک کرنا کا یقین ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اگر چیزیں پہلے سے پاک ہیں، یعنی مطلب آپ کو نہیں پتہ اس کی ناپاکی کا، تو یہ بھی پاک ہے. ایک مشہور بات ہے، مجھے علیمی صاحب نے فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ صحابہ کے ساتھ گئے تھے، تو وہاں پانی تھا، لیکن بعض صحابہ نے کہا پتہ نہیں ناپاک نہ ہو. تو انہوں نے کہا یا اہل بیت اخبرنا، ہمیں مطلب بتائیں کہ پانی پاک ہے ناپاک ہے. مرد نے کہا لا تخبر، نکال کر لو، ایسے وضو کر لو. تو مطلب یہ ہے کہ یہ گنجائش ہے فقہ کی، کیونکہ یہ مسائل تو صرف اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت میں تو اللہ پاک کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو صرف اللہ پاک اپنا حکم پورا کروا رہے ہیں. تو اگر حکم پورا کروا رہے ہیں تو رخصتیں بھی دے رہے ہیں، گنجائشیں بھی وہی دے رہے ہیں. یہ جو شکی لوگ ہوتے ہیں نا، اصل میں وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں، تو پھر شک کی بیماری ان کو ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ مطلب بس وہ اس طرح
لائن ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. نہیں، احکامات اپنے موقع کے لحاظ سے ہوتے ہیں. بارہ، ریل گاڑی میں جہاں مسافر جوتے پہن کر چلتے وہ پانی مٹی ناپاک ہے، اسے تیمم کرنا درست نہیں ہے. 13، یعنی وہ اس کی ناپاکی نظر آ رہی ہے نا، تو اس وجہ سے. 13، اگر کسی آدمی کے آدھے سے زیادہ جسم پر زخم یا چیچک نکلے تو تیمم کرنا درست ہے. اگر سفر میں کسی دوسرے آدمی کے پاس پانی اور اس کا گمان غالب ہو کہ اگر اس سے پانی مانگو تو مل جائے گا تو بغیر مانگے تیمم کرنا درست نہیں، اور گمان غالب ہو کہ مانگنے سے وہ شخص پانی نہیں دے گا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لینا درست ہے. لیکن نماز پڑھنے کے بعد سے پانی اس نے دے دی تو نماز کو دہرانا پڑے گا. اس طرح اگر نماز کی حالت میں کسی شخص کے پاس پانی دے گا اور اس کا گمان غالب ہے کہ مانگنے سے دے دے گا تو نماز توڑ دے اور پانی مانگے، اور اگر وہ دے تو وضو کر لے، اور اگر نہ دے تو اس کا وہی تیمم باقی ہے. اور اگر نہیں مانگے اور نماز پوری کر لی پھر سے خود مانگنے اور پانی دے تو اعادہ لازم ہے، اور اگر نہ دے تو اعادہ لازم نہیں. اگر گمان غالب نہ ہو، صرف شک ہو، تو نماز نہ توڑے اور پوری کرنے کے بعد پانی مانگے. پھر اگر از خود مانگے یا دے دے تو وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے، اگر نہ دے تو وہی نماز کافی ہے. 15، اگر وہ عذر جس کی وجہ سے تیمم کیا گیا ہے بندوں کی طرف سے ہو، جب عذر جاتا رہے جس کے دن نماز اس تیمم سے پڑھی ہے سب دوبارہ پڑھنی چاہیے. مثلا کوئی شخص جیل خانہ میں اور وہاں کے ملازم اس کو پانی نہ دے، بس کوئی شخص یہ کہے کہ اگر تو وضو کرے گا تو تجھ کو مار ڈالوں گا، اس صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کرے. عذر دور ہونے پر سب نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے. تو پانی پر بھی قادر نہ ہو اور مٹی سے تیمم پر بھی قادر نہ ہو تو بلا طہارت نماز پڑھ لے، پھر عذر دور ہو جانے پر اس کو طہارت کے ساتھ لوٹا دینا لازمی ہوگا. اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی، پھر پانی مل گیا تو اس کی نماز ہو گئی، اب لوٹانے کی ضرورت نہیں، خواہ وہ پانی وقت کے اندر ملا ہوئے وقت میں. نمبر 4، میرے خیال میں یہ موضوع پر مسح کرنا ہے.